سلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور حاضرین محترم، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، میرے جیسا کم عقل اور کم علم اس عظیم ہستی کی شان کیسے ہی بیان کر سکتا ہے؟ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حاضرین محترم، کہ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے۔ بہار نے خزاں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ میرے نبی کی آمد ہوئی۔ وہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار اپنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے برکت سے سوکھے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کا پیام حق سننے جنات کے قافلے دربار عالی شان حاضری دیتے ہیں۔ ارے وہ رحمت للعالمین جن کے اندر ایسی صداقت تھی تو میرے نبی کے غلام صدیق اکبر بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی تو میرے نبی کے غلام عمر فاروق اعظم بن گئے۔ میرے نبی کے اندر سخاوت تھی تو میرے نبی کے غلام عثمان غنی سخی بن گئے۔ میرے نبی کے اندر شجاعت تھی تو میرے نبی کے غلام علی مرتضی شجاع بن گئے۔ میرے نبی کی نسبت سیدہ فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس نبی کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے۔ حاضرین محترم، وہ طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے، وہ مکہ فتح کر کے بھی عام معافی کا اعلان کرنے والے، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والے، وہ آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دینے والے، وہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی یاسین کہے تو کبھی طٰہٰ کہے تو کبھی مدثر کہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب بھی مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔ حاضرین محترم، ہر نالا غل میں، مہکتے ہوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں اور ہواؤں کی لہر میں میرے نبی کے جلوے دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی تو وراء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بنوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بدلا دیا چند اشاروں میں۔ حاضرین محترم، آئیے 14 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا تیانر تھا، ایٹم کی ہم آہنگی نہ تھی، مشینوں کی کہکاہٹ کا کئی دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یتیم، اغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر مانتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نال مقدس یرغ کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑانیں مات پڑ گئی، جبریل کی پرواز تھم گئی، لیکن سودا عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اب میں اس تقریر کے آخر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔
Yeah.